السلام علیکم۔ NYKN بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ وقت گزر رہا ہے، زندگی بیت رہی ہے، میری بے بسی اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس قدر میرے مسائل بڑھ رہے ہیں اسی رفتار سے امی بے حس ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ زندگی بھر میں کماتی رہوں اور اس وقت جب بیٹے ان کے نہ رہیں میں ان کا سہارا بنوں۔ مقدر میں کیا لکھا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس دن اور اس گھڑی کو سوچ کر میرے پیروں تلے کی زمین نکل جاتی جب اس گھر میں امی بھی نہ رہیں گی۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ نادرہ اور نوشینہ دونوں کو اپنی تمام تر بدنامیوں کے باوجود منزل مل گئی۔ عروسہ اور ناجیہ جنہوں نے اخلاقی انداز تو کجا شرم و غیرت کو بھی خیر بات کہہ دیا، میرے اپنے گھر میں راج کر رہی ہیں۔ حد یہ ہے کہ امی بھی ان سے مطابقت پیدا کر کے خوش اور مطمئن ہے، صرف میں موجوں کے تھپیڑے کھا رہی ہوں۔ کس خطا میں، کس قصور میں، کس لیے، یہ میں نہیں جانتی۔ شاید میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے عزت و شرافت کو اپنا شعار بنایا۔ شاید میرا سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ میں نے عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو سہارا دیا۔ مجھے صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے گھر کے ناموس اور امی کی مرضی کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھایا۔ میں سوچتے سوچتے پاگل ہو رہی ہوں، میری بات کا جواب دینے والا کون ہوگا جبکہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا ناجیہ اور عروسہ؟ ساحل ان کو ملا یا مجھے؟ موجوں کے تھپیڑے وہ کھا رہی ہیں یا میں؟ میری شرم و حیا، میری غیرت اور حمیت اور میری نیکی اور خلوص نے مجھے کیا دیا؟ میں نے اپنے گھر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن میرے گھر نے ان کی عزت افزائی کی جنہوں نے گھر کا ناموس تک چھین لیا۔ میں نے گھر بسانے کے لیے نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کیا، اور جواب میں مجھے ٹھوکریں اور رسوائیاں ملی۔ جو جھوٹ، مکر اور فریب کی راہوں پر چلی، دنیا نے ان کو فرما بردار شوہر دے کر ان کے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیے۔ میں نے اپنا گھر بسانے کے لیے اپنا شرعی اور قانونی حق طلب کیا، میرے اپنوں نے میرا مذاق اڑایا، اوروں نے غیر مہذب اور غیر اخلاقی بلکہ بے حیائی کے وتیرے اختیار کر کے اپنے آپ کو مردوں پر مسلط کر دیا۔ دنیا نے ان کو کچھ نہ کہا، ایک لفظ بھی نہیں، بلکہ ہماری امی کی طرح نہ جانے اور کتنے لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ کہنے کو میں زندہ ہوں، زندوں کی طرح کام کرتی ہوں، زندہ رہنے کے لیے کھاتی بھی ہوں، کماتی بھی ہوں، لیکن میری روح مر چکی ہے، میرے احساسات خودکشی کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص خلوص اور محبت کا تحفہ لے کر میرے پاس آنا بھی چاہتا ہے تو میں دور بھاگ جاتی ہوں، جیسے یہ لگاؤ، یہ چاہت ایک زہریلا سانپ ہو جو مجھے یا تو ڈس لے گا یا اگر ڈس نہ سکے تو کم سے کم اپنی پھنکار سے زندگی میں ڈس تو گھول ہی دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس گریز نے کئی ایک لوگوں کے دل دکھائے ہوں، ممکن ہو کہ میں نے نادانستہ طور پر اپنی منزل کھو دی ہو، لیکن کیا کروں، مرہم کے بہانے میں اب کوئی اور زخم کھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ وقت سب سے بڑا طبیب ہے، اس کا مرہم میرے سارے زخموں کو آہستہ آہستہ مندمل کر رہا ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے اب نہ ریحان یاد آتا ہے، نہ ستوت، نہ فاروقی صاحب کا خیال آتا ہے، اور نہ ان صاحب کا جن کو رضیہ خالہ نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ لیکن جوں جوں ان سب کے نقوش مٹ رہے ہیں، اختر بھائی کا مدھم اور مٹا ہوا نقش اور زیادہ نکھر آیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں ان کو اب تک نہیں بھولی ہوں۔ عجیب بات ہے کہ دل مٹ گیا، دل کی امنگیں مٹ گئیں، لیکن ان کا نقش اولی نہ مٹ سکا۔ بقول شاعر، یاد ان کی اپنے دل سے تو ہم کیا مٹا سکتے، دل کو بھی ساتھ ساتھ مٹاتے چلے گئے۔ تو اب یہ دل بالکل مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سوچا کہ اپنی زندگی کی داستان ہی لکھ ڈالوں، شاید کہ کسی کے کام آ جائے۔ بارہا سوچا کہ آپ کے پاس آؤں، ہما کو ساتھ لانے کے لیے تیار بھی کر لیا تھا، لیکن ہمت نہ پڑی۔
محترمہ، گستاخی معاف، کیا میں یہ سوال کرنے کی جرات کر سکتی ہوں کہ کہاں ہیں وہ مشرقی عورتیں اور لڑکیاں جن کی داستانیں ہم یورپ والوں کے سامنے فخر سے سناتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ مرد جو شرم و حیا کی دیویوں کی پیر دھو کر پیا کرتے ہیں؟ کیا اب ایسی مثالی لڑکیاں صرف افسانوں ہی کا کردار ہے؟ کیا وفا کی پتلیاں صرف ناولوں ہی کی ہیروئنیں ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی آج کی لڑکیاں میری طرح ناکام ہیں؟ اور طوفانوں سے جن سے میری زندگی گزر رہی ہے آج کے دور میں کم و بیش ہر لڑکی گزرتی ہے، اور یہ امتحان نہیں انہی کے لیے ہوتا ہے جو مظلوم و معصوم اوسط درجے کا طبقہ کہلاتا ہے۔ نہ اونچے طبقے کے لیے پریشانی ہے نہ نچلے کے لیے۔ آج جدھر دیکھیے یہی لڑکیاں زندگی کے دو راہ پر حیران و پریشان کھڑی ہیں۔ ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان کو وہ سب حماقتیں کرنے کی نصیحت کریں گی جو میں نے انسانیت اور شرافت کی اعلیٰ اقدار کے لیے کی ہیں، یا ان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں گی؟ عزت و ناموس کو رونتی ہوئی وہ اپنا راستہ خود تلاش کریں اور راہ میں جو بھی آئے اس کو پامال کر دیں۔ سمینہ کی طویل اور دلخراش داستان بظاہر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا آخری جملہ واقعی بڑا درد انگیز تھا۔ میں نے اس کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھا تھا۔ آخر میں وہ مجھ سے اسی طرح مخاطب تھی جیسے میرے نام خط لکھ رہی ہو۔ میں نے اس کے آخری جملے بڑے غور سے پڑھے، ان سوالات پر دیر تک سوچتی رہی جو اس نے نہ صرف مجھ سے بلکہ ہر اس شخص سے کیے تھے جس سے وہ متاثر تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی قلمی کتاب یا کاپی کے دو ایک ورق اور الٹے، جس میں سے آخری صفحے پر کچھ فون نمبر لکھے تھے، کچھ ڈاک کے پتے تھے، اور انہی میں ریحان، سلطان، رحمان، جمیلہ، صبا کے شوہر، افسر بھائی، نادرہ، سب کے فون، پتے اور عہدے بطور یادداشت نہایت تفصیل سے لکھے تھے، اور جہاں پر یہ ختم ہوئے تھے وہاں دھوبی کا حساب پینسل سے لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں میرے لیے غیر متعلق اور غیر دلچسپ تھیں، اس لیے میں ان کو صرف وقت گزاری کے لیے دیکھتی رہی اور کتاب بند کر کے اپنے بستر پر آرام سے لیٹ گئی۔ لیکن کتاب بند کرنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا۔ کتاب پر اختیار ہے، میں 10 بار بند کر سکتی ہوں، اس کو مقفل کر سکتی ہوں، جلا سکتی ہوں، لیکن فکر و نظر کو تو مقید نہیں کر سکتی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کتاب بند کرنے کے بعد میرے ذہن کے تمام تر دروازے کھل گئے۔ اس نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، مجھ سے رہبری چاہی تھی۔ مایوسیوں کے اس اندھیرے میں رہنمائی کے لیے ایک کرن اس کو درکار تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں 2-1 گھنٹے نہیں بلکہ کئی دنوں تک اس بات پر غور کرتی رہی، پھر دل میں سوچا کہ اس کو اپنے پاس بلاؤں، لیکن تعجب اس پر تھا کہ اس نے اپنے ملنے والوں اور جاننے والوں میں سب کے پتے آخری صفحے پر لکھے تھے، لیکن اپنے مکان کا نمبر کہیں نہیں لکھا تھا۔ اور پیر الہی بخش کالونی کے ان مکانات پر جو ریل گاڑی کے ڈبوں کی طرح قطار در قطار ہیں اور جن پر نمبر یوں پڑے ہیں جیسے بچوں کو گنتی یاد کروانے کے لیے ترتیب سے ہند سے لکھے جاتے ہیں، اس کے گھر کو محض اس کے نام سے تلاش کرنا آسان نہ تھا۔ میں کئی دنوں تک اسی شش و پنج میں رہی، لیکن کچھ نہ کر سکی، اور کرتی بھی کیا؟ اگر اس کو بلا بھی بھیجتی تو کیا کہتی؟ اس کی داستان کا پلندہ میری میز پر رکھا ہوا تھا، جو دن میں کئی بار مجھے یاد دلاتا کہ سمینہ کی طرح نہ جانے کتنی لڑکیاں اور ہیں جو ساحل کی تمنا میں بھٹک رہی ہیں۔ آخر ان کا بھی کوئی علاج ہے میرے دل میں؟ ایک ہوک سی اٹھتی اور میں عجیب سے کرب میں مبتلا ہو جاتی۔ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ جب اس کو کسی مسئلے یا مشکل کا حل نہیں ملتا تو وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ طوفان حوادث کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے بجائے شتر ملک کی طرح ریت میں اپنا سر دبا کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہی مجھے بھی کرنا پڑا، یعنی میں نے بھی اس رجسٹر کو اٹھا کر لوہے کی اس مضبوط الماری میں بند کر دیا جس میں اپنی خاص کتابیں رکھتی ہوں۔ لیکن اس بندش کے باوجود میں اس کے خیال سے اپنے ذہن کو پوری طرح آزاد نہ کر سکی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، اور وہ موسم بھی گیا جو کراچی کے پروفیسروں کے لیے نہایت ناسازگار ہوتا ہے،
یعنی ان کو داخلوں کے لیے الٹے سیدھے امیدواروں کے والدین اور متعلقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم اور خصوصاً کالج میں داخلہ فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ جس نے میٹرک تیسرے درجے میں پاس کیا ہے وہ بھی سائنس میں داخلہ چاہے گا، بات کو چھوڑ دے گا، یا انٹرمیڈیٹ کا آموختہ 2-3 سال تک کرتا رہے گا، لیکن ذہنی صلاحیتوں کے خلاف سائنس میں داخلہ ضرور لے گا۔ قومی اور ملکی وسائل کو ڈاکٹر بننے کے خیال خام میں تباہ ضرور کرے گا، اور ہم یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بلکہ دیکھتے سنتے ہوئے ان نکموں کو داخلہ ضرور دیں گے۔ دیکھا جائے تو ہم بھی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے بندہ نوازیوں سے مجبور ہیں، جنہوں نے امتحان کا تعلیمی معیار گراتے گراتے پھر میٹرک پاس کو 7ویں بلکہ 6 درجے کے طالب علم کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس پر سے ستم ظریفی یہ کہ ہر سال تھوک کے بھاؤ فرسٹ ڈویژن نکالنے کا ایسا عہد کیا ہے کہ آج تک نہایت دیانت داری سے اس پر قائم ہے۔ بہرکیف اللہ جو دکھاتا ہے بندہ دیکھتا ہے، اور وہ جو دکھائے گا بندے کو دیکھنا پڑے گا۔ اس انتہائی ناسازگار موسم میں اکثر و بیشتر میرے پاس وزٹنگ کارڈ جمع ہونے لگتے ہیں۔ بعض مرتبہ صاحبزادی ماں والدین کے آتی ہیں، بعض مرتبہ ان کی ایک بہن اور ایک بھاوج ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ نہ ہو تو کوئی بزرگ سہیلی ہوتی ہے، یا زیادہ احتیاط پسند لڑکیاں ابا بھیا کو باہر رہنے دیتی ہیں اور اماں کو احتیاطاً اندر لے آتی ہیں۔ سوال ایک سے کرو، جواب باجماعت سب دیں گے، اور یہ فیصلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں اصل امیدوار یعنی داخلہ لینے والی طالبہ کون ہے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، اس سلسلے میں اگر لکھنے بیٹھوں گی تو لطائف و وظائف کی ایک الگ کتاب مرتب ہو جائے گی۔ بہرکیف ایسے ہی دن تھے اور انہی فضاؤں میں جھنجھلائی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی تھی۔ چپراسی نے کہا، وہ صاحب جو آپ سے ملنے آئے تھے باہر کھڑے ہیں، ان کی لڑکی اور بیوی یہاں صحن میں ہے، کہیے تو بلا لوں۔ کون صاحب ہیں بھائی، کچھ پتا بھی ہو؟ دیکھیے یہ کارڈ ہے، میں نے آپ کو دیا تھا۔ چپراسی نے سامنے کاغذات میں سے کارڈ نکال کر دیا، جس کو میں نے پڑھنے کی زحمت کیے بغیر کہا، صاحب کو باہر کھڑا رہنے دو، لڑکی کو اندر بلا لو۔ اچھا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اور تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی شرمیلی لیکن پیاری سی بھولی لڑکی اندر آئی، جس کا سر ہلکے گلابی دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہم رنگ قمیص پر گہرے گلابی چھوٹے چھوٹے گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی نہایت لجاجت سے سلام کیا۔ میں نے اس کو حیران ہو کر دیکھا، کیونکہ اسکولوں میں سے نکل کر کالج آنے والی لڑکیوں کی اکثریت اس انداز کی نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی والدہ پر نظر ڈالی، وہ بھی سیدھی سادی گھریلو خاتون معلوم ہو رہی تھیں، لیکن وقار اور روب ان کے چہرے پر تھا۔ خد و خال بتا رہے تھے کہ جوانی میں حسین رہی ہوں گی۔ ماتھے پر ہلکا سا سجدے کا نشان کہہ رہا تھا کہ بچپن سے سوم و صلات کی پابندی ہے۔ تشریف رکھیے، میں نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور وہ میرے پاس کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کیا نام ہے بی بی تمہارا؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ فاطمہ رحمان، اس نے آہستہ سے کہا۔ مارک شیٹ دکھائیے، میں نے کہا، اور اس نے آہستہ سے مارک شیٹ نکالی۔ وہ نہایت کم نمبروں سے 3rd ڈویژن میں پاس ہوئی تھی۔ نمبر تو آپ کے بہت کم ہیں۔ جی ہاں۔ پھر آپ کو سائنس میں داخلہ کیسے ملے گا؟ جی یہ ضروری نہیں ہے، آرٹس میں دے دیجیے، ماں نے نرم لہجے میں کہا۔ یہاں تو صرف سائنس کے داخلے ہو رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں، دراصل مجھے آپ کے پاس رحمان صاحب کے ایک دوست نے بھیجا ہے جو آپ کو جانتے ہیں۔ کارڈ کی پشت پر انہوں نے اپنا نام لکھ دیا ہے۔ اچھا، میں نے دوبارہ کارڈ دیکھا۔ رحمان صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں اس سوال پر خاتون ذرا چونکی، اور میں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ اگر محکمہ تعلیمات میں ہو تو اس کا ایجوکیشن کو نام کوٹے میں رکھ دوں۔ نہیں، وہ تو تعلیمات میں نہیں بلکہ خود ان کی فرم ہے، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اور اس کے بعد جب تفصیلات بتائیں تو مجھے یہی محسوس ہوا جیسے اس نام کے ساتھ ساتھ ان کے دفتر کا نام اور بہت سی باتوں سے کان یا نگاہیں آشنا ہیں۔ کہیں یہ وہ رحمان صاحب تو نہیں جن کی فرم میں سمینہ نے نوکری کی تھی، جو دفتر سے بھاگ کر نکلی تھی، جو اپنے دفتر میں راجہ اندر بنے ہوئے تھے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کے بعد ان کی بیوی اور لڑکی کو دیکھ کر سوال کیا، تم نے کسی اسکول میں پڑھا ہے فاطمہ؟ اس نے اسکول کا نام بتایا، اور ماں نے کہا،
میں تو چاہتی تھی کہ شروع ہی سے یہ کسی اچھے اسکول میں پڑھ لے تو میں اس کو کالج بھیجوں، اعلیٰ تعلیم دلواؤں، لیکن رحمان صاحب سخت مخالف ہیں۔ جب تک یہ اسکول میں رہی خود لاتے لے جاتے رہے، اور اب ان کی مرضی نہیں ہے کہ یہ کالج میں پڑھے، ان کی ضد سے مجبور ہیں۔ کیوں خیریت ہے؟ وہ اس قدر خلاف کیوں ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتی، مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ باہر کی فضا بڑی خراب ہے، میری 3 لڑکیاں ہیں، اس سے بڑی ہیں، ان کو انہوں نے کم عمری میں ہی بیاہ دیا، یہ سب سے چھوٹی لڑکی ہے۔ اچھا، میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ہم لوگ پردے کے سخت پابند ہیں، اور رحمان صاحب مجھے یا لڑکیوں کو کہیں تنہا نہیں بھیجتے۔ فاطمہ نے جو کچھ پڑھا ہے اپنے شوق سے پڑھا ہے، باپ کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کوئی باہر سے آ کر حرف بچی کو پڑھا دے، کہتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ مجھے کسی ٹیوٹر یا ماسٹر پر بھروسہ نہیں، انہوں نے صاف صاف کہا۔ خیر، یہ اپنے اپنے خیالات ہیں۔ ویسے اگر تم کو آرٹس میں داخلہ مل گیا تو کون کون سے مضامین پڑھنا پسند کرو گی؟ میں نے لڑکی سے سوال کیا۔ جو آپ کہیں گی یا جس میں مجھے داخلہ مل گیا، اس نے نہایت معصومیت سے کہا، جیسے اس کو احساس ہو کہ ان کم نمبروں پر وہ کالج میں اپنی مرضی کے مضامین نہیں لے سکتی۔ میں نے اس کو چہرے کو بغور دیکھا۔ اس وقت اگر میں چاہتی تو حسب معمول اس کے کاغذات کو اس کی ماں کے سمیت آرٹس کے شعبے میں بھجوا دیتی، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ دونوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھا، کیونکہ مجھے تو یہی کھوج تھی کہ رحمان صاحب کہیں وہ تو نہیں ہے جن کا ذکر سمینہ نے کیا ہے۔ اس لیے ان سے پوچھا، آپ اسی کالج میں داخلہ کیوں چاہتی ہیں؟ اور کالج بھی تو ہیں۔ آمد و رفت کی سہولت کی خاطر۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ رحمان صاحب لڑکیوں کو یا مجھے کبھی تنہا نہیں نکلنے دیتے، عزیز و اقارب کے یہاں بھیجنے میں بھی محتاط رہتے ہیں۔ جن دنوں وہ اپنے کاروباری سلسلوں میں باہر رہتے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر گھر پر رہتے ہیں۔ باہر جانا ہوتا ہے تو ان کے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارا گھرانہ کس قدر پرانے خیالات کا ہے۔ تعجب ہے، میں نے واقعی حیران ہو کر کہا۔ آپ کو کیا ہر ایک کو تعجب ہے کہ گھر میں فون ہے، لیکن جب بھی کوئی فون آتا ہے وہ خود اٹھاتے ہیں، یا میں لڑکیوں کو نہیں اٹھانے دیتے۔ اگر ان کی سہیلی بات کرنا چاہے تو وہ پہلے اپنا نام پتہ یا تو مجھے بتاتی ہیں یا انہیں۔ ایک حد تک یہ بات ایسی بری بھی نہیں، میں نے نہایت مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر اس بچی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو 3-4 روز بعد بتا سکوں گی۔ آپ فلاں تاریخ کو لڑکی کو بھیج دیں، وہ خود تو کیا آئے گی، میں ساتھ لے آؤں گی۔ اچھا، میں نے جواب دیا، اور اس انداز میں ان کو رخصت کیا جیسے دل نہ چاہتا ہو کہ وہ جائیں، اور ان کے جانے کے بعد میں نے ان کا وزٹنگ کارڈ بڑی احتیاط سے سنبھال کر اپنے پرس میں رکھ دیا۔ دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے اپنے کاغذات سمیٹے اور ان کو الماری میں بند کر کے گھر کا راستہ لیا، اور گھر پہنچنے کے بعد نہ لباس تبدیل کیا، نہ منہ ہاتھ دھویا، کھانا کھایا، بلکہ سیدھی کمرے میں جا کر الماری کھولی، سمینہ کی داستان کا رجسٹر کھولا، اس کے آخری پر لکھے ہوئے پتوں کو بغور دیکھا، اور پھر رحمان صاحب کے فون نمبر اور دفتر کے پتے کو ان کے کارڈ سے ملانے لگی۔ یہ تو وہی صاحب ہیں، بالکل وہی۔ میرا دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا۔ میں بڑی دیر تک اس کارڈ کو دیکھتی رہی۔ سمینہ کے الفاظ کانوں میں گونجتے رہے، اور رحمان صاحب کی لڑکی فاطمہ کی صورت نگاہوں میں پھرتی رہی، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نے ان کو کیوں نہ دوسرے ہی دن بلوا لیا۔ مقررہ وقت پر نہ جانے وہ لوٹ کر آئیں کہ نہیں، اگر نہیں آئیں تو کیا ہوگا؟ خیر، ان کا کارڈ تو میرے پاس ہے، میں ان سے پھر رابطہ کر سکتی ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے دل کو سکون مل گیا، لیکن جب ذرا چین سے بیٹھی تو سوچنے لگی کہ فرض کرو کہ رحمان صاحب دوبارہ آ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ میں ان سے کیا کہوں گی، کیا پوچھوں گی؟ میں کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتی کہ آپ کے دفتر میں کیوں اتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں، آپ کا ان سے سلوک کیا ہے، یا آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بے جا التفات کا کیا مقصد ہوتا ہے، آپ ان کو تحفوں کے طور پر جو کچھ دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں؟ مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آئی۔ یہ سوالات کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکتا۔ میری ضمیر نے مجھے تنبیہ کی اور میں بظاہر خاموش ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں میری تمنا یہی تھی کہ جب وہ ملیں ان سے سمینہ کے متعلق ضرور پوچھوں۔ ان کو اگر سمینہ یاد بھی ہو تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ نہ وہ دوبارہ ان کے یہاں ملازمت کرے گی، اور نہ وہ ایسی لڑکی
کو اپنے دفتر میں ملازم رکھیں گے، اور چلو رکھ بھی لیا تو اس سے سمینہ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ میری عقل نے پھر جرا کی اور میں نے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ طبیعت کی الجھن اور ذہن کے ادھیڑ بن ختم نہ ہوئی، یہاں تک کہ جس تاریخ کو میں نے ان کو بلایا تھا وہ آئیں اور خاموشی سے گزر گئی۔ شام کو میں اپنے گھر میں کالج کی تمام باتوں سے بے نیاز بیٹھی تھی کہ دفعتاً ایک حسین اور شاندار گاڑی آئی جس کی پالش ماحول کے درختوں اور در و بام کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک معمر صاحب اتر کر آئے جو صورت آشنا تھے۔ مجھے باہر دیکھ کر بڑے تپاک سے سلام کیا اور میں نے جواب میں ان کو اندر لا کر بٹھایا تو بولے، میں دراصل اپنے کام سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے ایک دوست کی لڑکی ہے فاطمہ، اس کے داخلے کا مسئلہ ہے، شاید وہ آپ سے ملی بھی تھی۔ ہاں، لیکن اس کو تو میں نے آج کالج میں بلایا تھا، وہ چند مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ سکی، اس لیے میں اس وقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی صورت نکل آئے تو آپ کو مشکور ہوں گا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، لڑکی یہاں آج کیوں نہیں آئی؟ وہ لوگ ذرا مشکل ہی سے گھر سے نکلتے ہیں۔ رحمان صاحب میرے پرانے کرم فرما ہیں، میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا، اس لیے آپ کے پاس ان کو بھیجا تھا۔ اس وقت وہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ گاڑی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے ان کو اتارا کیوں نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے لاؤں؟ کہیے تو بلا لو۔ ضرور لے آئیے۔ اور اس کے بعد رحمان صاحب اتر کر اندر آئے۔ اندر آتے ہی سلام کیا۔ میں نے ان کا چہرہ غور سے دیکھا، واقعی وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے سمینہ نے ان کو اپنی داستان میں لکھا تھا۔ لباس اور انداز سے بڑے آدمی اور بڑے افسر معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد جو صاحب ان کو میرے پاس لائے تھے ان کی تعریف میں بولے، یہ ہمارے دوست رحمان صاحب ہیں، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ ویسے میں اپنے کسی کام سے آپ کے یہاں ہرگز نہیں آتا، لیکن ان سے گھر جیسے تعلقات ہیں اور ان کا سلوک میرے ساتھ بالکل بھائیوں جیسا ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جی آپ کی صاحبزادی اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لائی تھیں، میں نے کہا۔ جی ہاں، اور آپ نے ان کو آج بلایا بھی تھا، مگر وہ میری مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکی، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ رحمان صاحب نے بڑی شائستگی سے کہا۔ ضرورت آپ کی صاحبزادی کی تھی، آپ نے صرف اس کو بھیجا ہوتا، میں نے جواب دیا۔ کیونکہ ہم لوگوں کے لیے طالبات اور ان سے گفتگو کافی ہوتی ہے، ان کے متعلقین جس طرح یکے بعد دیگرے تنگ کرتے ہیں، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان مرحلوں سے گزرے ہوں۔ آپ درست کہتی ہیں، لیکن ہمارے کرم فرما رحمان صاحب کا گھرانہ بڑے پرانے خیالات کا ہے۔ حالانکہ یہ خود بڑی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ہر تیسرے چوتھے مہینے لندن اور یورپ جاتے ہیں، لیکن گھر کی لڑکیاں اور خواتین پردے کی پابند ہیں۔ انہوں نے آج تک گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا۔ بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، آپ دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مگر لڑکی کو کالج میں داخل میں اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ ان صاحب نے، جو شاعر بھی تھے اور ادیب بھی، بات کاٹ کر بولے، اور ہاں یہ بات میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ رحمان صاحب کو بڑا اچھا ادبی ذوق ہے، اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے اب بھی وقت نکال لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس انداز میں جواب دیا جیسے ابھی ان کو پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دے دوں گی۔ ان کا پورا گھرانہ نماز روزے کا پابند ہے، گھر کا ماحول مشرقی ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آج کل نہیں ملیں گے۔ ان کی لڑکی سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، بڑی نیک اور فرما بردار ہے۔ میں اس قسم کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں باتیں سننے کی عادی تھی، بلکہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ کراچی میں کوئی طالب علم کن ذہن یا خپتی نہیں ہوتا۔ ہر بچہ اور بچی غیر معمولی ذہین اور قابل ہوتے ہیں، اور صرف کسی بدقسمتی کی وجہ سے فیل ہوتی ہے یا کم نمبر لیتی ہے۔ اس لیے یہ سب جملے میرے لیے لامعنی تھے، بیکار تھے، لیکن میں انہیں کسی خاص مصلحت سے سن رہی تھی، اس لیے جواب میں بولی، آپ سچ کہتے ہیں، گھر آنے کا اندازہ میں آپ کی لڑکی اور اس کی والدہ کو دیکھ کر لگا چکی ہوں، میں نے جواب دیا، اور رحمان صاحب کے چہرے میں وہ خوبیاں تلاش کرنے لگی جس کا ذکر ان کے دوست نے کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے خود کہا، بات یہ ہے محترمہ کہ میری 4 لڑکیاں ہیں، جن میں سے 3 کی شادی کر چکا ہوں۔ فاطمہ میری سب سے چھوٹی اولاد ہے، اس کو شروع سے پڑھنے کا شوق ہے، لیکن میری والدہ اب تک حیات ہیں، وہ پرانے زمانے کی دیندار خاتون ہیں، ان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ماسٹر آ کر لڑکی کو پڑھا دے، اس لیے اس کا میٹرک میں یہ حشر ہوا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم کا اب بھی رواج کم ہے۔ واقعی؟
میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اگر کبھی آپ ہمارے غریب خانے پر زحمت فرمائیں تو دیکھیں گی ہمارے یہاں اب بھی وہی قدیم روایات ہیں۔ ہماری عورتیں گھر کی چہار دیواری سے باہر قدم نہیں نکالتی۔ اس لڑکی کو میں خود دفتر جاتے جاتے کالج پہنچاؤں گا اور واپسی پر لیتا ہوا گھر جاؤں گا، رحمان صاحب نے مجھ سے کہا، اور ان کے دوست نے دھیمے سے کہا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے کالج میں بچی کو داخلہ دلوانا چاہتے ہیں، لیکن میرے کالج کے علاوہ اور کالج بھی تو ہیں، آپ کے راستے میں ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ بات یہ ہے محترمہ کہ آج کل حالات بہت برے ہو رہے ہیں۔ باہر کی فضا عموماً سب کے لیے اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے بڑی خراب ہے۔ آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس فضا کو لڑکیوں کے لیے خراب کرنے والے کون ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، میں نے بے اختیار کہا، حالانکہ میرا ارادہ اس کا نہیں تھا۔ جو بھی ہوں، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے گھرانوں کی شریف بچیوں کے لیے تو ماحول بڑا ہی گندا ہے۔ جتنی بے حیائی اب ملتی ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ اس کے بعد وہ مغرب کی یلغار اور یورپ پرستی پر 2-3 جملوں میں تبصرہ کرنے کے بعد بولے، انہی حالات کو دیکھ کر میں نے اپنی بچیوں کو جلد جلد بیاہ دیا، اور اس بچی کو بھی صرف اس کے شوق کی خاطر پڑھا رہے ہیں۔ جب تک پڑھے گی کوئی رشتہ مل جائے گا تو گھر سنبھالے گی، رحمان صاحب کے دوست نے کہا۔ اس لیے تو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی مضمون میں داخلہ دے دیں، ظاہر ہے کہ نوکری اس کو نہیں کرنا، اور نہ ہمارا خاندان اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے رحمان صاحب، آپ کے گھر کی لڑکیوں کے لیے ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن کیا آپ صرف اپنے گھرانے کی لڑکیوں کے لیے ملازمت کو برا سمجھتے ہیں، یا ہر لڑکی کے لیے آپ کا یہی خیال ہے؟ میں نے اچانک پوچھا، اور وہ کچھ سٹ پٹا کر بولے، اوروں کے متعلق میں عرض کیا کروں، صرف اپنے گھرانے کی بات کر سکتا ہوں، کیونکہ ملازمت کے لیے نہ جانے بچیوں کو کہاں کہاں جانا پڑے، کیسے کیسے لوگوں سے وابستہ پڑے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہی رہیں، بیٹھ کر سلائی کڑھائی سے کچھ کما لیں، اسی میں ان کی عزت ہے۔ آپ یقین کریں رحمان صاحب، اصولوں کے پابند ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہیں ان پر وہ حقیقت میں عمل پیرا بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو اس طرح رکھا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے دوست نے گرہ لگائی۔ میں نے ان دونوں کی صورت بڑے غور سے دیکھی اور بہت سوچ سمجھ کر کہا، مجھے آپ کے خیالات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا کیا جو آپ نے اپنے گھرانے کی لڑکیوں کو ملازمتوں سے دور رکھا، کیونکہ اس کراچی میں ایک ہی شخص بیٹی کے باپ کی حیثیت سے کچھ اور ہوتا ہے اور لڑکیوں کے افسر کی حیثیت سے کچھ اور۔ بہرکیف آپ پرسوں لڑکی کو بھیج دیں۔ میں نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ میرے جملے کی تلخی کو انہوں نے محسوس کر کے برداشت کر لیا، لیکن ان کے دوست ایسے تلملائے کہ ان کا اضطراب چہرے سے ظاہر ہو گیا اور فوراً گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے بولے، رحمان صاحب اگلے ہفتے لندن جا رہے ہیں، میرے خیال میں اس وقت تک داخلہ مل جائے گا، ورنہ بات کو کون دوڑ دھوپ کرے گا؟ اس میں دوڑ دھوپ کا کیا سوال ہے، آپ لڑکی کو بھیج دیں، میں کہہ تو رہی ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لڑکی تنہا نہیں نکلتی، اور آپ کے کالج میں ہم اسی لیے داخلہ دلوا رہے ہیں کہ یہاں ذرا لڑکیوں پر پابندی اور سختی زیادہ ہے، رحمان صاحب کے دوست نے کہا۔ جی ہاں، اور درست فرماتے ہیں آپ، لیکن میرا خیال ہے کہ اب لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کر کے کامیاب زندگی بسر کریں۔ پرانے اقدار اب خاک میں مل گئے ہیں، شرم و حیا، غیرت و حمیت، نسوانیت سب دم توڑ چکی ہیں۔ میری جلی کٹی باتوں پر دونوں ہنس پڑے اور میں نے کہا، آپ میری بات کا یقین کریں، اب نیک مخلص حیادار با وفا اور شرمیلی لڑکیاں ہر جگہ دھوکہ کھاتی ہیں، اور کامیاب وہی رہتی ہیں جن کا نہ کوئی اصول ہو نہ دین ایمان۔ میں جس پس منظر میں بات کر رہی تھی اس کا احساس رحمان صاحب کو ہو تو ہو، لیکن ان کے دوست کو بالکل نہ تھا، اس لیے وہ اٹھتے ہوئے بولے، اچھا اجازت دیں، رحمان صاحب بہت مصروف آدمی ہیں اور اگلے ہفتے ان کو سفر پر بھی جانا ہے۔ لندن میں آپ کا قیام کب تک رہے گا؟ میں نے کچھ سوچ کر دفتن سوال کیا۔ یہی کوئی 3-4 ہفتے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دیں، رحمان صاحب نے کہا۔ آپ کو جو منگوانا ہو بتا دیں، تکلف نہ کریں، گھر ہی کی بات سمجھیں، اور ویسے یہ بتا دوں، آپ کو جب یہ باہر سے آتے ہیں تو ساری دنیا اٹھا لاتے ہیں، منگوانا ہے کچھ آپ کو؟ ان کے دوست نے کہا۔ فکر ہر کس بقدر ہمت و اوست، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں جانتی تھی کہ غرض مند آدمی ہر طرح اس شخص کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کوئی غرض وابستہ ہو۔ ان کے اور میرے درمیان غرض کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ ایسے موقع پر سختی سے جواب دیا، لیکن اس وقت کہا، منگوانا کچھ نہیں، البتہ ایک کام ہے،
حکم کریں، رحمان صاحب نے کہا۔ اگر میرے اختیار میں ہوگا تو سر آنکھوں پر کروں گا۔ ایک صاحب کو تلاش کر کے لندن میں ان کو ایک خط دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میں نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے انداز میں کہا، اور ان سب کے جانے کے بعد میں نے سمینا کی داستان دوبارہ کھولی اور ان اوراق کو بڑے غور سے پڑھنے لگی جن میں رحمان صاحب اور ان کے دفتر کا ذکر تھا، جہاں کئی ایک سوسائٹی گرلز تھیں، جہاں کی پارٹیاں الف لیلا کی داستانیں تھیں، اور جہاں سے سمینا بھاگ نکلی تھی۔ ایک انسان کے آخر کتنے روپ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کو ترقی، تہذیب اور دولت نے یہی نہیں سکھایا کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں منافقت سے کام لیتے ہیں؟ کیا ہم عورتوں کی صرف ان کی نسوانیت کے بنا پر عزت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ہر لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ میں بڑی دیر تک یہی باتیں سوچتی رہی، اور پھر مجھے دفتن خیال آیا کہ میں رحمان صاحب کے ذریعے اختر کو کیا پیغام دوں گی۔ سمینا تو مجھے جانتی ہے، لیکن اختر، ان کو کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ اور پھر یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس کو سمینا کے متعلق لکھوں یا یہ بتاؤں کہ تم چلے آؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بڑی بھونڈی سی بات ہے۔ اس کے بعد میں مسلسل اس مسئلے پر غور کرتی رہی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح اختر سے ملوں، اس کو ایک مرتبہ یہ ساری داستان پڑھوا دوں، اس سے کہوں کہ اے موج حوادث، ہلکے سے دو چار تھپیڑے ان کو بھی، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو اختر سے انسانیت اور شرافت کے نام پر سوال تو ضرور کر لوں کہ آخر تم نے سمینا کو کس قصور میں چھوڑا؟ خدا کے لیے ایک بار تو وطن آ جاؤ، زیادہ دنوں کے لیے نہ صحیح، بس اتنی سی دیر کے لیے کہ تم اس کی زخیم داستان کو پڑھ لو، اس آئینے میں اپنا عکس دیکھ لو، چلو اس کی نہ صحیح کم از کم مجھے ہی بتا دو کہ تم کو اچانک کیا ہو گیا، تم نے اس کے خیالوں سے اس کے شیش محل کو کیوں چکنا چور کر دیا؟ اگر تم اس کو نہ ملے اور وہ یوں ہی طوفانوں کے تماچے کھاتی رہی تو یہ نہ صرف اس کی زندگی کا المیہ ہوگا بلکہ دنیا میں محبت کرنے والوں کا اعتماد، اپنے خلوص پر نیک لوگوں کا نیکیوں پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ وفا ایک لفظ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، اور یہ نقصان دہ ہوگا جس کی تلافی شاید کوئی نہ کر سکے، کبھی نہ کر سکے۔ میں اس قسم کی باتیں بڑی دیر تک سوچتی رہی اور دل ہی دل میں اختر کو سمجھاتی رہی، اور صرف اس لیے کہ اگر میں اس کو خط لکھوں تو یہی باتیں لکھوں۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے خود کو اس کے خط لکھنے کی ٹھانی، کیونکہ میں ایک ذہن میں خاکہ بنا چکی تھی کہ مجھے کیا لکھنا ہے، لیکن جب لکھنے بیٹھی تو ایک سطر بھی نہ لکھ سکی، اور لکھتی بھی کیا، نہ تو کوئی ناول تھا نہ افسانہ جس کے ہیرو ہیروئن میری مرضی کے مطابق رہے ہیں، جن کی باتوں کو میں اپنے افکار کے سانچے میں ڈھالتی ہوں، جن کے متعلق کچھ لکھتے وقت اس کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری بات ان کو بری لگے گی یا میری کسی حرکت سے ان کی حرکت متاثر ہوگی۔ یہ گوشت پوست کے انسانوں کا معاملہ تھا، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میرے سامنے یہی تھا کہ اختر سے اپنا تعارف کیا کرواؤں۔ وہ غریب مجھے جانتا بھی نہ ہوگا، اور جانتا بھی ہوگا تو صرف اس حیثیت سے کہ میں نے سمینا کو کچھ دنوں پڑھایا ہے۔ الفت کے رشتے جتنے پائیدار ہوتے ہیں اتنے ہی نازک ہوتے ہیں۔ جس قدر مضبوط اور دیر پا نظر آتے ہیں اسی قدر بونے اور وقتی بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اعتماد ایک آبگینے کی طرح سے ہوتا ہے، ایک نازک ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے، اور کبھی حوادث اور طوفان چٹان کی طرح مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اختر کا اعتماد سمینا پر کس قسم کا تھا، کیوں ٹوٹا، کہاں سے ٹوٹا، اس کے متعلق مجھے کوئی علم نہ تھا۔ سمینا کی طبیعت کا اندازہ میں نے اس کی داستان سے لگایا تھا، لیکن اختر کے مزاج کے متعلق میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں میری زبان یا قلم کے سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو گتھی کو سلجھانے کے بجائے زیادہ الجھا دے۔ میں نے کئی دن اور کئی راتیں اسی شش و پنج میں گزار دیں، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ آخر کار رحمان صاحب کے وہی دوست جو ان کو لائے تھے ایک دن آ گئے اور بولے، رحمان صاحب لندن جا رہے ہیں، کیا کام تھا آپ کو؟ کام میرا ذاتی تو نہ تھا بلکہ ایک اور خاتون کا تھا جن کو میں جانتی ہوں، فی الوقت آپ اس کو میرا ذاتی کام ہی سمجھ لیجئے۔ اچھا فرمائیے۔ لندن میں ایک صاحب اختر نام کے ہیں، وہ جب سے گئے ہیں وہیں بیٹھ گئے ہیں، نہ خط لکھتے ہیں نہ یہاں آنے کا نام لیتے ہیں۔ ان کی خالہ ان کے لیے سخت پریشان ہے۔ پتہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں معلوم ہے۔ پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں، وہ کہیں بھی ہوں، رحمان صاحب ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔
لیکن بہتر ہے کہ آپ ان کو خط دے دیں، وہ پہنچا دیں گے۔ بہتر ہے، میں نے جواب دیا، لیکن وہ میرے انداز سے سمجھ گئے کہ میں کسی تذبذب کا شکار ہوں، اس لیے دھیمے سے بولے، کیا وہ یہاں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ گئے ہیں؟ اکثر نوجوان ایسے ہی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، یہاں پر گھر بار چھوڑ کر وہاں رنگ رلیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے عام طور پر ہونے والے واقعات کا ذکر کیا۔ جی ہاں، بالعموم ہوتا یہی ہے، لیکن اختر نے وہاں کوئی شادی نہیں کی ہے اور نہ بچوں کو چھوڑا ہے، لیکن ان کے متعلقین تو پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پھر انہوں نے وہاں شادی کر لی ہو۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہاں کے حالات کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے پریشان یا دل برداشتہ ہو کر تو نہیں گئے تھے؟ وہاں جاتے اور بیٹھے رہنے میں گھر کے حالات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ انہوں نے یا تو محض قریدنے کی خاطر پوچھا یا واقعی وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور میرے خیال میں یہی باتیں ہوئی ہوں گی جن کو گھر کا راز کہا جاتا ہے۔ میرے علم میں اب تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو میں نہیں بتا سکتی کہ ان کو مجھے کسی کے سامنے کہنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے نہایت محتاط طرز میں کہا، آپ کی بات ایک حد تک درست ہے، لیکن جہاں تک رحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کو اس معاملے میں آپ فرشتہ خیال کریں۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کی رازوں کو کبھی ادھر سے ادھر نہیں کرتے۔ واقعی عمر تو ان کی اب اتنی ہو چکی ہے کہ ان سے کسی غلط حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی، میں نے اور زیادہ کریدنے کی خاطر کہا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، ابھی آپ ان کے گھر آنے سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، لیکن میرا اور ان کا بڑا پرانا ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی طبیعت اور مزاج کیا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے دوست کے متعلق بتایا۔ آپ سچ کہتے ہوں گے، لیکن اچھا ایک بات بتائیے۔ فرمائیے۔ اس روز وہ لڑکیوں کی ملازمت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور میں نے ان کو ان کے گھر کے مستورات کو دیکھا۔ کیا واقعی ان کے اتنے بڑے دفتر میں کوئی لڑکی ملازم نہیں ہے؟ میرے سوال پر رحمان صاحب کے دوست چونکے اور بولے، نہیں، خیر ایسی بات تو نہیں ہے۔ ویسے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نہیں چاہتے کہ لڑکیوں کو ملازم رکھیں، لیکن میں کہنے والا یہ تھا کہ ارے آپ اس قدر گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں آپ سے یہ کہنے والا تھا کہ رحمان صاحب بہت نیک اور رحم دل ہیں۔ لڑکیوں کی بے کسی اور ملازمت کی ضرورت مندی ان سے نہیں دیکھی جاتی، اس لیے جب کوئی پریشان حال لڑکی ان سے نوکری چاہتی ہے تو وہ اس کو مایوس نہیں کرتے، اور یہی کہتے ہیں کہ غلط جگہوں پر جانے اور در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ وہ یہاں آ جائیں، کم از کم ماحول تو اچھا ملے گا۔ ان کے دوست نے حق دوستی ادا کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی۔ جی سمجھی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ کام کرنے والی لڑکیوں کو اپنی فاطمہ کی طرح سمجھیں تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے۔ خیر چھوڑیے اس ذکر کو، مجھے تو صرف ان سے اختر صاحب کو تلاش کروانا ہے، مل جائیں تو ایک پیغام بذریعہ خط دینا ہے، یہ کام آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ شکریہ پیشگی، میں نے مسکرا کر کہا۔ خط آپ نے لکھ رکھا ہے یا میں پھر کسی وقت آ کر لے جاؤں؟ ابھی نہیں لکھا، ویسے ان کی روانگی کی تاریخ کیا ہے؟ ہفتے کو جا رہے ہیں، جمعے کو آؤں گا۔ بہت اچھا، بڑی مہربانی۔ میں نے پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھر اپنے خیالات کی دنیا میں بہہ گئی۔ بات جہاں تھی وہیں ہے، آخر میں اختر کو لکھوں تو کیا لکھوں؟ رحمان صاحب کے دوست نے جو باتیں کی ہیں ان سے وہ قابل اعتبار معلوم ہوتے ہیں۔ وقت مقررہ پر واقعی رحمان صاحب کے دوست ماں رحمان صاحب کے آ گئے اور آتے ہی ان کے دوست نے کہا، میں حسب وعدہ حاضر ہو گیا ہوں، فرمائیے۔ میں کیا عرض کروں، خط تو میں اب تک نہیں لکھ سکی، میں نے ندامت سے کہا۔ میرا سفر ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، آپ لکھ لیں، انہوں نے بڑی نرمی اور متانت سے کہا، اور میں نے ان کے چہرے کے خد و خال کو بڑے غور سے دیکھا، ان میں واقعی بردباری اور وقار تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو اختر کا پتہ دے کر کہا، آپ ان صاحب کو جانتے ہیں؟ اختر صاحب؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گئے، جیسے اس کا چہرہ بشرا یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر دھیمے سے کہا، ایک اختر کو تو میں جانتا ہوں، لیکن کوئی خاص ملاقات نہیں ہے، بہت خاموش اور کم آمیز آدمی ہے، پارٹیوں اور تفریح گاہوں میں بہت کم نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہیں ہو۔ یہاں تو وہ بڑے بصور اور باتونی تھے، وہاں جا کر بدل گئے ہوں گے، میں تو نہیں کہہ سکتی۔ بہرکیف اتنا پتہ اور بتا دوں کہ ان کے دوست مسٹر سلمان ہیں، وہ زیادہ تر ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں سلمان، ان کی بیوی بھی پاکستانی ہے، ان کی کئی ایک بہنیں ہیں۔ ہاں وہی مسٹر سلمان، جن کی بیوی کا نام صبا ہے،
ان کی کئی ایک بہنیں ہیں، انہیں میں جانتا ہوں، بس انہی سے اختر صاحب کا پتہ آپ کو مل جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا۔ وہ نہ ملے تو میں ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، کام جو ہو بتا دیں۔ انہوں نے پھر بڑی متانت اور سنجیدگی سے کہا۔ کام کیا بتاؤں رحمان صاحب، بڑی سخت الجھن میں ہوں۔ وہاں جا کر ایسے بیٹھے ہیں کہ ادھر کا رخ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک بار یہاں آ جائیں، میں نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ اچھا، صرف اتنی سی بات ہے؟ بات اتنی سی نہیں ہے، لیکن میں نہ لکھ پا رہی ہوں نہ سمجھا پا رہی ہوں۔ میں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس موقع پر کوئی شعر یا غزل لکھ دیں، رحمان صاحب کے دوست نے کہا۔ وہ تو میری سمجھ سے باہر ہوگا، رحمان صاحب مسکرا کر بولے۔ مگر آپ کے دوست تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ادب سے بڑا لگاؤ ہے۔ میں نے وہیں ان کی دکھتی ہوئی رگ پکڑی۔ ہاں ہے، لیکن صرف اس حد تک میں ناول اور کہانیاں پڑھتا ہوں، شعر و شاعری ذرا بھاری لگتی ہے، انہوں نے کہا، اور میری ذہن فوراً ایک خیال آیا۔ جھٹ سے ان کو جواب دیا۔ تو پھر آپ نے اپنی بہت سی کہانیاں اور ناول پڑھے ہوں گے، اگر میں ایک سچی داستان آپ کو پیش کروں تو کیا آپ اس کو پڑھنے کی زحمت کریں گے؟ وقت ہوگا آپ کے پاس؟ ہاں نکال لوں گا۔ تو بس پھر آپ یہ داستان پڑھ لیں جس کا ایک کردار اختر ہے، اور اس کے بعد جس طرح مناسب ہو اختر کو یہاں آنے کا پیغام دیں۔ اس کے بعد میں نے سمینہ کی داستان ان کے سامنے رکھ دی۔ وعدہ کیجئے اس میں آپ کو جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گا۔ جی وعدہ کرتا ہوں، لیکن اتنے بہت سے صفحات لکھے کس نے ہیں؟ ایک لڑکی نے، جس کا اختر کی زندگی سے قریبی تعلق ہے۔ بڑی کمزور اور بے بس لڑکی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ ہی کی بیٹی کی کہانی ہے۔ میں نے ایک اور بھرپور وار کیا اور اللہ کا نام لے کر وہ داستان یا رجسٹر ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے اس کو ہاتھ میں لے کر کہا، جی انشاءاللہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھوں گا۔ بڑی مہربانی۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو اختر سے کیا کہنا چاہیے اور کس انداز میں۔ جی سمجھ گیا، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کام میں ضرور کروں گا۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے اور میں بڑی دیر تک اس بات پر غور کرتی رہی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ کہاں تک درست ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بات کا جواز تلاش کیا اور مطمئن ہو گئی۔ مجھے رحمان صاحب کا انتظار تھا، یقین تھا کہ وہ کسی وقت ضرور آئیں گے، لیکن جب وہ ہفتوں تک نہ آئے تو فکر مند ہو گئی، کیونکہ مجھے اس کے سوا اور پریشانی نہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ سمینہ کی لکھی ہوئی داستان ضائع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ یہ اس کی امانت تھی اور اس راز کو میرے ہی سینے میں دفن رہنا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں اس خیال کے ساتھ ہی خلش پیدا ہو جاتی اور میں سوچ میں پڑ جاتی۔ اس مسئلے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہ تھا کہ میں فاطمہ سے پوچھوں کہ تمہارے ابا یعنی ڈیڈی لندن گئے یا نہیں، لیکن ابھی یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ ایک دن شام کو رحمان صاحب کے وہی دوست سمینہ کی داستان کا پلندہ اٹھائے چلے آئے۔ کہیے خیریت ہے؟ ہاں، رحمان صاحب لندن چلے گئے اور آپ کی امانت میرے سپرد کر گئے تھے کہ آپ تک پہنچا دوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کب گئے وہ؟ 15 دن ہوئے۔ مجھے افسوس ہے میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے حاضر خدمت نہ ہو سکا۔ یہ پیکٹ انہوں نے جس طرح دیا تھا ویسے ہی رکھا ہے، انہوں نے کہا، اور میں نے دیکھا واقعی رحمان صاحب نے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ سر مہر کیا تھا۔ واپسی کب تک ہے رحمان صاحب کی؟ میں نے سوال کیا۔ اگلے مہینے تک آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اختر کو ساتھ لائیں۔ واقعی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، امکان اسی کا ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی جلدی؟ بیٹھیے تو صحیح، میں نے تجسس مٹانے کی خاطر ان کو روکتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس وقت بالکل نہیں، پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، تو کیا رحمان صاحب اختر کو پہچانتے ہیں؟ میں ان سے سوال کیا، لیکن وہ دروازے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ ان کو بھی پہچانتے ہوں تو سمینہ کو تو جانتے ہوں گے، انہوں نے جاتے جاتے کہا۔ میں نے سراپا سوال بن کر پھر ان کی طرف دیکھا، اور انہوں نے میرے تجسس کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اسے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ خدا حافظ۔ وہ چلے گئے، بات جہاں تھی وہی رہی، اور میں اپنے کمرے میں آ کر پھر سوچنے لگی کہ آخر اس غریب لڑکی کو کبھی ساحل ملے گا یا نہیں؟ اس کا جرم خلوص کیا ہے؟ اس کی خطا بھائیوں کے لیے بے مثال قربانی ہے؟ کیا اس کا تصور، کیا اس کا قصور صرف اس قدر ہے کہ وہ مردوں کے لیے کھلونا نہیں بننا چاہتی؟ میں بڑی دیر تک اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، اور پھر اس کا کوئی حل نہ پا کر خاموش ہو گئی۔ 1 مہینے بعد جب سمینہ کی داستان کو میں بڑی حد تک بھول چکی تھی،
دیکھتی کیا ہوں کہ ہما کی والدہ ہما کے ہمراہ چلی آ رہی ہیں۔ مجھے آپ نے پہچانا؟ انہوں نے سلام کے بعد مجھ سے سوال کیا۔ جی، چہرہ دیکھا ہوا ہے، نام یاد نہیں آ رہا، اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے جس کو لوگ میری بد دماغی یا غرور سمجھ لیتے ہیں۔ میں ہما کی والدہ ہوں اور اس کو تو آپ جانتی ہیں، انہوں نے کہا، اور میں نے ان کو بڑے تپاک سے اندر بٹھایا۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد سوال کیا، کہیں کیسے آنا ہوا؟ کیا پھر کسی شادی خانہ آبادی کی نوید لائی ہیں؟ ہاں، یہی سمجھ لیجئے، ایسی خوشخبری ہے کہ آپ کو سنائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ واقعی؟ ہاں، مبارک ہو، اختر آ رہے ہیں۔ ارے، اختر آ رہے ہیں؟ لیکن کیا صرف گھومنے پھرنے، لوگوں سے ملنے ملانے آ رہے ہیں یا کسی نیک ارادے سے؟ میں نے مسرت، تعجب اور تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ بہت نیک ارادے سے آ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ سچ؟ میں نے تقریباً چیخ کر کہا۔ ہاں، آپ کو کیا میری بات کا یقین نہیں ہے؟ ہے، اور 100% ہے، لیکن یہ سب کیسے ہوا اور آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے عالم حیرت میں ان سے کئی سوالات اکٹھے کر ڈالے۔ میری بیٹی صبا آئی ہے لندن سے، آپ کو تو معلوم ہے کہ سلمان اور اختر میں گہری دوستی ہے۔ اس نے بتایا کہ آئندہ مہینے، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ سمینا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ تو انتہائی مسرت کی بات ہے، میں نے کہا۔ واقعہ یہ تھا کہ مجھے اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ایسی ویسی مسرت، بس یہ جانیے کہ سوکھے دھانوں پر پانی پڑا۔ لیکن اب تک وہ گونگے کا گڑ کھائے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ کانوں میں روئی ٹھونسے اور آنکھوں پر پٹی باندھے کیوں بیٹھے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ سوائے اس کے کیا کہوں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، یا سمینا کے صحرے کے پھول کھلنے میں دیر تھی۔ لیکن اختر نے کچھ تو کہا ہوگا، وہاں کسی میم سے شادی کر لی تھی، اب اس نے نظریں پھیر لی یا کوئی اور حادثہ ہو گیا جس نے ان کو پلٹنے کا دیا؟ کایا تو رحمان صاحب کی پلٹی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ رحمان صاحب کی؟ ہاں، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ان کو سمینا کی داستان پڑھا دی۔ مجھے سلمان نے بتایا کہ وہ جس قدر خوش پوش اور خوش گفتار آدمی ہیں، اتنے ہی عاشق مزاج اور رنگیلے بھی ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ دفتر میں لڑکیوں کا حسن دیکھ کر ملازمت دیتے ہیں، جب بھی باہر نکلتے ہیں گاڑی میں کوئی نہ کوئی پری پیکر ضرور ساتھ ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ درست کہتی ہیں، لیکن گھر کی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو 7 پردوں میں چھپا رکھا ہے، بلکہ لڑکیوں کی تعلیم کے بھی مخالف ہیں، میں نے کہا۔ میں جانتی ہوں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکنے والے اور ان سے پینگے بڑھانے والے مرد کبھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیوی یا بیٹی منظر عام پر آئے، کیونکہ ان کے تحت شعور میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو حرکتیں وہ دوسروں کی لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے کرتے ہیں، وہی کوئی اور ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی لڑکیوں کو 7 پردوں میں بٹھا کر اپنی پارسائی اور ناموس کا بھرم رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال خود رحمان صاحب ہیں۔ سلمان بتا رہے تھے کہ وہ باہر دوستوں میں بیٹھ کر اپنے راجہ اندر ہونے کے متعلق اتنی حکایتیں سناتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ سننے والے یہی سمجھے کہ شاید ہی کوئی ایسی لڑکی ہو جو ان کی محبت میں زہر کھاتے کھاتے نہ رہ گئی ہو۔ ہما کی والدہ نے بڑے وثوق سے کہا۔ اندازہ تو میرا بھی یہی تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انہوں نے بات کاٹ کر کہا، اسی لیے سمینا کو وہاں کی ملازمت پسند نہیں تھی۔ ان کے دفتر میں جتنی لڑکیاں ملازم تھیں، سب فرضی نام یا عرفیت سے پکاری جاتی تھیں تاکہ ان کی اصلیت کا پتہ نہ چلے، اور بالعموم سوسائٹی میں گھومنے پھرنے والی حسین تتلیاں کبھی مردوں کو اپنا نام اور اصلی پتہ نہیں بتاتی، اس لیے غریب سمینا کو مینا کر دیا گیا تھا۔ رحمان صاحب جب بھی لندن جاتے، مینا کا ذکر اپنے دوستوں میں ضرور کرتے، اور اختر نے بھی سنا تھا کہ ان کے دفتر میں ایک لڑکی ہے جس پر یہ فدا ہیں، لیکن وہ بہت کم آمیز ہے۔ شروع میں تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ جب بھی رحمان صاحب کوئی بے تکلف دوست ان سے سمینا کے متعلق سوال کرتا، وہ یہی کہتے، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ اور اس کے بعد سال 9 کی وہ منحوس پارٹی تھی جہاں سے سمینا بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ رحمان صاحب کی گرفت میں تو خیر کیا آتی، لیکن کیمرے کی زد میں آ گئی۔ رحمان صاحب کے لیے یہ بھی کوئی کم بات نہ تھی کہ اس کی تصویر ان کے ساتھ موجود تھی۔ لندن کے حلقہ حباب میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ مینا کی تصویر جس طرح اب کاغذ سے نہیں نکل سکتی، اسی طرح وہ میرے دفتر سے نہیں جا سکتی۔ اختر نے جب اس کی تصویر دیکھی تو اس کو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سمینا کا ذکر مینا کے نام سے وہ کئی مرتبہ سن چکا تھا، لیکن آج رہی صحیح کسر تصویر نے پوری کر دی۔ وہ رحمان صاحب کو جھٹلا سکتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کو نہیں جو سمینا کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ اس کے دل کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس نے وطن آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔
احباب کی محفلیں اور دوستوں کی صحبتیں سب چھوڑ دیں، الگ تھلگ خاموشی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگا۔ حد یہ ہے کہ اس نے سلمان کو بھی اپنا ہمراز نہ بنایا اور اندر ہی اندر خون جگر پیتا رہا۔ حیرت ہے کہ میں نے اس ذہنی کرب میں برسوں گزار دیے لیکن سمینہ کے متعلق اپنی زبان سے ایک لفظ نہ کہا، یہاں تک کہ اب کی مرتبہ رحمان صاحب گئے اور اس سے ملے، تب وہ اداس اور خاموش تھا۔ رحمان صاحب نے گولی گھما کر سمینہ کا ذکر کیا تو اس نے جواب دیا، آپ کس لڑکی کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ میں کسی سمینہ کو نہیں جانتا۔ اس کے اس جواب پر رحمان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ اتا پتا بتایا تو اس نے کہا، حیرت ہے رحمان صاحب، بلکہ آفرین ہے آپ کے حافظے پر کہ آپ کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آئیں اور چلی گئیں، لیکن آپ کو ہر ایک کا نام، پتہ، شکل و صورت یاد ہے۔ لیکن میری زندگی میں یہ حادثہ صرف ایک مرتبہ ہوا اور اس کو بھولنے کی خاطر میں نے اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا۔ اس کے بعد رحمان صاحب کی پشیمانی کچھ اور بڑھ گئی۔ انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن اختر نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی کے متعلق کوئی بات نہیں سننا چاہتا، خدا کے لیے آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اچھا پھر؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن رحمان صاحب کو اللہ جانے کیا آپ نے کڑوی کسیلی باتیں سنائی تھی کہ ان کو ایک پل چین نہ تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر اختر کے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کوئی خاص بات تو نہیں کہی تھی، غالباً البتہ ان کو یہ داستان پڑھا دی تھی، لیکن آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے ہما کی والدہ سے سوال کیا۔ وہ دونوں نے سوال کا ایک ایک لفظ بتایا۔ ظاہر ہے جب اختر نے ان سے بات نہیں کی تو ان کو سلمان کا سہارا لینا پڑا۔ واقعی انسان کا ضمیر کبھی نہ کبھی ضرور جاگتا ہے۔ ان کو اس شدت سے سمینہ کی بردباری کا احساس ہوا کہ خدا کی پناہ، انہوں نے کہا کہ میری مذاق کی عادت ہے، میں نے جو کچھ کہا اس میں میرے جذبات، احساسات شامل تھے، سمینہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اگر شریف باپ کی شریف بیٹی نہ ہوتی تو یوں اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کر لگی روزی کو لات مار کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ نکلتی۔ میں کیا بتاؤں سلمان کے بیان کے مطابق انہوں نے کتنی قسمیں کھائیں، اختر کی خوشامدیں کی، ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر تم نہ گئے اور تم نے سمینہ سے شادی نہ کی تو لوگ محبت کا نام لیتے گھبرائیں گے، وفا لفظ بے معنی ہو کر رہ جائے گی، لڑکیوں کو اپنی شرافت اور نیکی پر اعتماد نہ رہے گا۔ ہما کی والدہ نے سلمان کے الفاظ دہرائے۔ کمال ہو گیا ہے یہ تو، میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی باتیں سن کر کہا۔ ہاں کمال ہو گیا، دراصل ان کو یہ احساس فاطمہ نے جو ان کی جوان ہو کر دلایا ہے، لیکن ان کی اور بھی تو لڑکیاں ہیں۔ ہاں ہیں، لیکن گھر کی چار دیوار سے باہر نکلنے کی ضد تو فاطمہ نے ہی کی۔ بہرکیف وجہ جو بھی ہو، مسرت اس بات کی ہے کہ وہ اختر کو لا رہے ہیں اور اختر سمینہ سے شادی کر رہا ہے، میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ ہاں یہ گتھی انہی کی باتوں سے پڑی تھی، انہوں نے ہی سلجھائی۔ اور سمینہ کی والدہ محترمہ کا کیا حال ہے؟ وہی رفتار بے ڈھنگی ہے جو پہلے تھی، سو اب بھی ہے، لیکن اختر کو ان کے مزاج کا حال معلوم ہے۔ عروسہ اور ناجیہ البتہ اس کے لیے نئے چہرے ہیں، لیکن اب کسی سے کیا غرض؟ سمینہ کو اس کی منزل مل گئی ہے، یہی کیا کم ہے؟ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے؟ نہیں، اختر کے آنے کے بعد مقرر ہوگی، آپ ضرور آئیے گا۔ وہ پرخلوص دعوت دے کر رخصت ہو گئیں، اور ان کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ اگر واقعی سمینہ کو ساحل نہ ملتا تو نہ جانے اور کتنی لڑکیاں جی چھوڑ بیٹھتی۔ سمینہ کے جلائے ہوئے چراغ یکے بعد دیگرے بجھ جاتے اور نو عمر اور الہڑ لڑکیوں کے قافلے عروسہ اور ناجیہ، نادرہ اور نوشینہ کے نقش قدم پر چل پڑتے، اور نہ جانے کتنے گھرانے تاریکیوں میں ڈوب جاتے۔